اسلام جناب علامہ سید محمد ابصار علی نقوی صاحب سے رونق افروز ممبر ہو کر فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں اور آج کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں. مل کر باواز بلند صلوات. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ. درود پڑھیے گا محمد. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد. اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں، پروردگار عالم انہیں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. مجلس عزا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. اجازت دیجیے رائز کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، یکم محرم سنہ 1443 ہجری. دنیا کا کوئی چاند اتنا تغیر پیدا نہیں کرتا جیسا چاند محرم کا. یہاں محرم کا چاند ہوتا ہے، وہاں لاکھوں ممبر سج جاتے ہیں. میں اپنے پسندیدہ جملے سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. میں اکثر عشرہ محرم کا آغاز اسی جملے سے کیا کرتا ہوں. کمال ہے جیسے ماہ رمضان المبارک کے لیے کہا جاتا ہے وہ قرآن پہ بہار کا مہینہ ہے. سارا سال جو قرآن نہ بھی کھلیں وہ ماہ مقدس میں کھل ہی جاتے ہیں. جیسے ماہ رمضان المبارک وہ قرآن پہ بہار کا مہینہ ہے، ایسے دینی موضوعات پہ بہار کا مہینہ محرم الحرام.
مظلوم کربلا کے ذکر کے صدقے میں جتنے دینی موضوعات گفتگو میں آتے ہیں اور کسی عنوان سے نہیں آتے ہیں. اب جو لاکھوں ممبر کل سے سج چکے ہیں، اب کہیں پر توحید عنوان ہوگی، کہیں رسالت سنائی جا رہی ہوگی، کہیں ولایت و امامت کے چرچے ہوں گے، کہیں پر قیامت کا تذکرہ ہوگا. مگر لطف کی بات یہ ہے، کوئی خطیب کوئی موضوع کوئی عنوان چھیڑ دے کہ ہلائے کی مجلس حسین کی. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ توحید پہ مجلس سن کے گھر جائیں گے اور اگلے دن کہیں گے آؤ ذرا توحید کے جلسے میں چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خطیب رسالت کو چھیڑے گا، وہ رسالت کی جزویات پر گفتگو کرے گا تو آپ اگلے دن آتے ہوئے کہیں گے آؤ ذرا رسول خدا کے جلسے میں چلتے ہیں، آؤ ذرا نعتیہ جلسے میں چلتے ہیں. لہٰذا کسی موضوع کو رکھ لیا جائے، آپ یہی کہیں گے آؤ مجلس حسین میں چلتے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، حضور جس کا فقط ایک سجدہ تمام ذکر توحید و نبوت و دین کو عنوان مجلس شبیر دے دے اسے حسین کہتے ہیں. یہ کمال امام عالی مقام ہے کہ اب سارا دین ڈسکس ہوگا، جواز ہے مجلس حسین ابن علی. کمال ہے خدا کی قسم، اللہ نے غم کی فطرت میں دوام نہیں رکھا. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً بات سمجھیں گے، غم کی سرشت میں دوام نہیں ہوتا، غم میں کبھی استقلال نہیں ہوتا، غم کبھی دائمی شکل نہیں پکڑتا. ہمارے وہ پیارے جن کے بغیر ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، مگر لوگوں کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک دن دکھ ہے، 2 دن ہے، 3 ہفتے ہے، 4 ماہ ہے، 5واں مہینہ چڑھتا ہے اور معاملہ بدل جاتا. ایسے ہے کہ نہیں جی؟ بڑے پیارے جن کے بغیر انسان ماں باپ کے بغیر کوئی سوچ سکتا ہے، مگر آخر کو گزر ہی جاتے ہیں. لوگوں کے جوان چلے جاتے ہیں، تصور نہیں، مگر پھر بھی زندہ، کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں انہی کے گھر میں. جہاں آج آپ جنازہ دیکھیں گے، کل اسی گھر پہ آپ لائٹیں سجی دیکھیں گے، وہیں کوئی شادی کی تقریب ہو رہی ہوگی. ایسا ہے جی؟ کیوں؟ کیونکہ غم کی سرشت میں دوام نہیں ہے. غم زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اور حضور واحد غم غم حسین ہے. یہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے شدت پکڑتا چلا جاتا ہے. حالانکہ فطرت ہے کہ غم خوشی میں بدل جائے، مگر یہ واحد معجزہ غم حسین کا ہے جو فطرت پر بھی غالب آ گیا. توجہ ہے جی؟ خدا کی قسم، یہ ہر سال 1 محرم کا ہمارا عزا خانوں میں آ کر بیٹھ جانا، یہ ہمارا ماتمی لباس زیب تن کر لینا، یہ حسین کا فطرت پر راج ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ فطرت انسان پر حسینیت کا راج ہے. بس حضور جب آئے نا تو یہ نہیں دیکھنا کون پڑھ رہا تھا، یہ دیکھنا ہے کیا پڑھ رہا تھا. جب آئیں تو خوشو و خضوع سے آئیں. آپ کی فقط نیت حسین ابن علی کی ذات ہونی چاہیے. آپ کو قطعاً یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے، ماحول کیا ہے، کیا سلسلے ہیں، تبرک کیا ہے، انتظام کیا ہے. آپ کے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار تیرا کروڑہا احسان ہے، تو نے اس مختصر سی زندگی میں مجھے ایک اور مرتبہ یہ توفیق دی ہے، میں غم حسین میں آ کر بیٹھ گیا. آپ کی نیت صرف ذکر حسین ہونا چاہیے. اسی لیے میں صبح نکلسن روڈ پہ بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ حضور عارف حضرت آیت اللہ تقی بہجت، زیادہ عرصہ نہیں گزرا آپ کا وصال ہوئے، وہ فرماتے تھے جب کسی مجلس عزا میں جاؤ نا، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہنا میں مجلس عزا جا رہا ہوں، یہ کہنا میں کربلا جا رہا ہوں. توجہ ہے جی؟ ہر ایک مجلس اپنے میں کربلا ہے. ہاں تو کربلا جانے والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی ارد گرد کیا چل رہا، کربلا جانے والے کی نظر میں صرف ذات حسین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے. بابا سے بلند درود پڑھ لیجئے گا. حضرات سامنے دیکھیں، پہلی مرتبہ
میں آپ کے پاس حاضر ہوں، اور صبح میری دوسرا عنوان رکھنا ایک مجبوری تھی، ایک علمی مجبوری تھی۔ ہمارے ہاں عادت ہے کہ جب بھی کہیں کوئی ابتدا ہوتی ہے نا کسی ذکر کی، میں پاکستان میں چونکہ ذکر کی ابتدا کر رہا ہوں، تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ذکر کی ابتدا ہوتی ہے نا تو بعض مخصوص کام ہم لازمی کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت ہی نفیس کام ہے جو اس قوم کی بڑی حسین عادت ہے، میں اسی کو انشاءاللہ عنوان بناؤں گا، اور وہ ہے حدیث قصہ۔ توجہ ہے اذان واضح؟ ہم ابتدا کرتے ہیں نا تو حدیث قصہ سے کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو کیوں نہ پھر اس ذکر کی ابتدا بھی حدیث قصہ سے ہی ہو جائے۔ اگر آپ کو توجہات آپ کی میرے ساتھ رہیں گی تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ انتہائی لطف آئے گا، کیونکہ اس صحیفہ عصمت کے اندر دین کا کوئی عنوان ایسا نہیں ہے جو اس میں سمٹ کر نہیں آ گیا۔ توجہ ہے جی؟ ہم فقط ایک دعا پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یہ فقط دعا نہیں ہے، پورے دین خدا کا خلاصہ حدیث قصہ۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دین کا کوئی ایسا عنوان نہ رہے گا کہ جو یہ موضوع اپنے اندر سمیٹ نہیں لے گا۔ توجہ ہے جی؟ حدیث قصہ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث قصہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک شان نزول ہے۔ لفظ شان نزول سے آپ کی آگہی ہوگی۔ شان نزول کہتے ہیں کوئی آیت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، جب رسول خدا پہ کوئی آیت آئی تو وہ کس ماحول میں آئی، رسول کہاں بیٹھے تھے، کس شان سے بیٹھے تھے، کس ماحول میں بیٹھے تھے، آیت آئی تو کس کے لیے آئی، آیت آنے کے بعد رسول نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا، اس سارے ماحول کو کہتے ہیں شان نزول۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ کمال یہ ہے کہ یہ جو حدیث قصہ ہے یہ بنیادی طور پہ شان نزول ہے آیت تطہیر کا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں انتہائی ابتدا میں آپ کو صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں بڑی سادگی سے، اور میں نے دیکھنا آپ کے ذہن کتنے میرے ساتھ شامل ہیں۔ میں نے پڑھی آیت تطہیر، آپ نے پڑھا درود۔ میں نے آیت تطہیر پڑھی تو آپ نے درود کیوں پڑھا؟ میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، یہ بھی تو آیت قرآنی تھی، آپ نے درود نہیں پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ نے درود نہیں پڑھا؟ حضور بڑی سادگی سے صرف چیک کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ واحد قرآن کی آیت ہے جو پڑھتا خطیب ہے تفسیر پورا مجمع کر دیتا ہے درود پڑھ کے۔ اللہم صلی علی محمد محمد بالیدہ فکر افراد تک بات پہنچ گئی ہوگی۔ یہ واحد قرآن کی آیت ہے کہ جو خطیب اور ذاکر ہے وہ آیت پڑھتا ہے پورا مجمع آگے سے تفسیر کر دیتا۔ یہ واحد قرآن کی آیت ہے کہ جس کی تفسیر ہو نہیں سکتا انسان آل محمد سے وابستہ گھر میں پیدا ہو اور اس کی تفسیر نہ جانتا ہو، اور ہمیں یہ تفسیر سکھائی ہی حدیث قصہ نے ہے۔ پہلا جملہ عرض کرنا چاہوں گا حدیث قصہ کی عظمت پہ۔ دیکھیں جب بھی کوئی حدیث آتی ہے نا ہمارے سامنے، اس حدیث کو کوئی عنوان دے دیا جاتا۔ آپ کے پاس مکتب اہل بیت میں فضیلت آل محمد کی بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے ہر حدیث اپنا ایک عنوان رکھتی ہے۔ ہمارے سامنے معروف ہے حدیث ثقلین۔ جیسے میں کہوں حدیث ثقلین، جنہوں نے ماں کی گود سے مجلس سنی ہے وہ جانتے ہیں میں دین میں کس کلام کی بات کر رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، یعنی سب کو پتا ہے اگر کوئی خطیب وائز یہ کہہ کے آگے بڑھ جائے حدیث ثقلین کی روح سے تو اسے پتا ہے کس حدیث پہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اسی طرح بہت سی
میں آپ کو کہوں حدیث غدیر، سب کو پتا ہے کس حدیث کی بات ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ کیسے ممکن ہے کوئی مومن ہو اور میں اس کے سامنے کہوں حدیث غدیر کے مطابق اور اسے پتہ نہ چلے کس کلام کی بات ہو رہی ہے؟ اسی طرح کوئی حدیث کہلاتی ہے حدیث طیر، رسول خدا کے سامنے پرندہ بھنا ہوا آیا، آپ نے کہا یا اللہ وہ بھیج جو تیری نظر میں سب سے بڑا بلند ہو، جسے تجھ سے سب سے بڑھ کر پیار ہو۔ وہاں سے دروازے سے علی داخل ہو گئے، جو آنا بھی چاہتے تھے مشیت نے انہیں روک لیا۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا حدیث کا عنوان آتا ہے، مگر یہ عنوان ہمیشہ، یہ عنوان کس نے پکڑے ہیں؟ یہ محدثوں کے بنائے عنوان، یہ محدث ہے۔ رسول نے تو حدیث فرمائی ہے، مگر محدثوں نے ان کے عنوان رکھے۔ ہوتا کیا تھا؟ وہ کوشش یہ کرتے تھے اس حدیث میں سے وہ لفظ چن لیں کہ جیسے ہی وہ لفظ پیش کریں نا، سننے والا سمجھ جائے کس شے کی بات ہو رہی ہے، کس کلام کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ ایک لفظ نکال لیا حدیث سے، مگر ایسا لفظ نکالا کہ جیسے ہی وہ لفظ پکارا جائے گا وہ سارا پس منظر حدیث کا ذہنوں میں سما جائے گا۔ توجہ ہے جی؟ مگر وہ کوشش یہ کرتے تھے اس حدیث میں جو سب سے قیمتی بات ہے نا وہ نکال لیں۔ توجہ ہے جی؟ اگر توجہ ملے گی بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ وہ سب سے قیمتی بات نکال لیتے تھے۔ حضور جس واقعے کو حدیث قصہ سنا رہی ہے نا، اس میں ایک ہستی وہ بیٹھی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ایک وہ بیٹھا ہے جو اولیاء کا سردار ہے، ایک وہ ہے جو عصمت کا خزانہ ہے، دو وہ بیٹھے ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ پر حضور خدائی بہتر جانتا ہے اس چادر کی کیا عظمت ہوگی جو رسول علی زہرا حسنین کے ہوتے ہوئے حدیث کا عنوان بن جائے، اسے چادر زہرا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ یا جزاک اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھیں حدیث قصہ جب تک جاری ہو نا، دلوں میں دعائیں چلنی چاہیے۔ جو دعا کہیں قبول نہ ہو نا وہ اس حدیث کے دوران ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 10 دن آپ کی مناجات بھی دلوں میں رہیں گی تو آل محمد کے صدقے میں خدا قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا کمال یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے عظیم کلام ہیں، بڑے بڑے کلام الہی سے بڑھ کر کائنات کا کوئی عظیم کلام نہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اس وقت انسانیت کے اندر بہت سے کلام ایسے موجود ہیں جن کی نسبت خدا کی طرف ہے، کچھ نصارہ کے پاس ہے، کچھ یہود کے پاس ہے، دیگر آسمانی مذاہب کے حامل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کلام ہمارے پاس ہے یہ خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر اس وقت روئے زمین پر فقط ایک ایسا کلام ہے جس کے متعلق دعوے سے کہا جا سکتا ہے یہ لفظ لفظ خدا کا ہے، اور وہ صرف قرآن ہے۔ یعنی قرآن واحد کلام ہے کہ جسے آج کی تاریخ میں آپ کلام الہی کہہ سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی کلام نہیں۔ ہمارے پاس بعض کلام ایسے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے معصوم کلام۔ معصوم کلام، معصوم کلاموں میں سب سے پہلے ہے قرآن پاک۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو قرآن میں موجود ہے یہ ذات خدا کا۔ مکتب تشیع کا آج کے متاخرین محدثین کی طرف سے اگر عرض کروں تو آج یہ ایمان کامل ہے مکتب تشیع کا کہ یہ جو قرآن اس وقت سورہ الحمد سے لے کے والناس کی سین تک ہے یہی وہ کلام ہے لفظ لفظ جو سرکار رسول پر اترا تھا خدا کی جانب سے۔ توجہ ہے جی؟ اور اس میں ایک لمحے کے لیے کوئی کمی و بیشی نہیں ہے، یہی وہ کلام الہی ہے جو سرکار مصطفیٰ کی ذات پر اترا تھا۔ رسول 2 چیزیں دے کر گئے ہیں، قرآن، اہل بیت۔ زمانہ مرتا مر جائے نہ ان میں سے کچھ نکال سکتا ہے نہ کسی کو ان میں داخل کر سکتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ تو کلام الہی معصوم کلاموں میں سب سے پہلا کلام جو انسانیت کے پاس ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن کے بعد
کون سا کلام ہے جسے کلام عصمت قرار دیا جاتا؟ وہ ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی سے مراد کیا ہے؟ تمام افراد جانتے ہیں، میں تو بچوں کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی وہ کلام الہی جس کلام کی نسبت ذات توحید پر ہے مگر وہ شامل قرآن نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یعنی وہ کلام عصمت، خدا کا کلام، معصوم کلام جو قرآن کا حصہ نہیں بنا، مصطفیٰ نے فرمایا کہ پروردگار یہ فرما رہا۔ توجہ ہے جی؟ آئمہ نے بتایا کہ ذات توحید یہ کہہ رہی ہے وہ بھی کلام الہی مگر اسے قرآن نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ وہ معصوم کلاموں میں دوسرا کلام ہے جسے ہم کہتے ہیں کلام عصمت۔ تیسرا کلام جسے کلام عصمت کہا جائے وہ ہے حدیث رسول، سرکار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ختمی مرتبت کا کلام جو اس زبان سے جاری ہو جائے وہ کلام کلام عصمت ہے، وہ رسول کا کلام۔ یہ تیسرا کلام ہے جسے معصوم کلام کہتے ہیں۔ چوتھا کلام جسے کلام عصمت قرار دیا جائے کلام ائمہ اطہار۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ معصوم کس کی زبان سے؟ 12 کے 12 ائمہ میں سے کسی زبان سے جو ایک حرف بھی ادا ہو جائے وہ حرف بھی معصوم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کلاموں میں یہ وہ کلام ہے جسے کلام عصمت کہتے ہیں۔ گو کہ اسی میں سیدہ شامل ہیں، مگر آپ الگ بھی کیٹیگری بنا دیں تو اس کے علاوہ جس کلام کو کلام معصوم قرار دیا جائے وہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا کلام مقدس۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کلام خدا، حدیث قدسی، سرکار ختمی مرتبت کا کلام، ائمہ اطہار کا کلام، سیدہ کائنات کا کلام، ان کے بعد کوئی کلام ہے جسے معصوموں کا کلام قرار دیا جائے؟ ایک کلام، اور وہ ہے ملائکہ کا کلام۔ گو کہ عصمت کا درجہ زمین اور آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ ملائکہ کی کوئی حیثیت اور مقام ہی نہیں محمد و آل محمد کے سامنے، مگر چونکہ معصوم مخلوق ہے لہٰذا جو کہہ رہی ہے وہ بھی معصوم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ انسانیت میں یہ وہ کلام ہیں جنہیں معصوموں کا کلام قرار دیا گیا۔ حضور کمال دیکھیے گا، جب خدا بولتا ہے نا تو اس شان سے بولتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ حدیث قصہ میں یہ ٹکڑا جب آتا ہے تو یہ کلام الہی کہلاتا ہے۔ اگر حدیث قدسی کے پاس جائیں تو پروردگار جب یہ کہتا نظر آتا ہے میں خلق ہی نہ کرتا، میں یہ تمام آسمان و زمین خلق نہ کرتا مگر کیا تو ان کے صدقے میں، یہ وہ کلام ہے جو ہے خدا کا مگر قرآن نہیں، مگر حدیث قصہ کے دامن میں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آگے بڑھ جائیں رسول کا کلام، تو جب رسول خدا کو مخاطب کرتے نظر آتے ہیں رب اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، وہ کلام رسول بھی حدیث قصہ میں ہے۔ پھر کون سا کلام؟ ائمہ اطہار کا کلام۔ امام حسن آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ، جیسے ہی وہ سلام کا آغاز کرتے ہیں اب یہ امام کا کلام ہو جاتا ہے۔ پھر جب سیدہ بولتی ہیں وعلیک السلام یا قرۃ عینی، تو سیدہ کا کلام بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اب آج آگے ملائکہ رہ گئے تھے، ملائکہ بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں ومن تحت الکساء، یہ کون بیٹھے ہیں؟ ملائکہ کا کلام بھی آ جاتا ہے۔ حضور حدیث قصہ اس عصمت و طہارت بھرے صحیفے کا نام ہے جب سارے کلام معصوم ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو جو صحیفہ عصمت خلق ہو اسے حدیث قصہ کہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ سارے صحیفہ عصمت۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اس سے زیادہ کون سا بابرکت کلام ہوگا؟
اللہ نے عصمت بھرا کوئی کلام چھوڑا ہی نہیں جو ایک اس کلام میں سما نہیں گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ سارے صحائف عصمت اکٹھے کیے جائیں تو جو ایک صحیفہ خلق ہو اسے حدیث کے ساتھ کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہے یہ کیا؟ حدیث۔ حدیث ایک قصہ، یہ واحد شان نزول ہے جو حدیث کا درجہ رکھتا۔ صاحبان فہم میرا ساتھ دیں گے جی؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کمال دیکھیں، یہ واحد شان نزول ہے کہ جو اپنے میں حدیث کہلاتا ہے، اور کمال یہ ہے حدیث بھی کہلاتا ہے، دعا بھی کہلاتا ہے۔ مومن کہتے ہیں آؤ دعا پڑھیں اور شروع حدیث کر دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یعنی کمال ہے، عجیب معجزہ ہے، یعنی اپنے اندر ہر شے کو ہی سمیٹے ہوئے ہے۔ اب جب حدیث کی بات آ جائے نا، اس امت نے ایک ایسا کام کیا ہے جو سابقہ امتوں سے نہیں ہو سکا، اور وہ کیا؟ میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا فخر بتانے جا رہا ہوں۔ حضور کسی نبی کے آپ آج چاہیں نا پیچھے مڑ کر انسانیت کے پاس کلام تلاش کریں، آپ جناب موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم، یعقوب، یوسف، آپ کو ان کے جزوی واقعات تو ملیں گے، کسی کا کامل واقعات نہیں ملیں گے۔ واحد امت محمدی ہے جنہوں نے کمال کیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کے شب و روز کو اکٹھا کر لیا۔ یہ ایک متفقہ فخر ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا۔ کوئی امت اپنے نبی کے علوم کو، نبی کے شب و روز کو ایسے پریزرو نہیں کر سکی، ایسے محفوظ نہیں کر سکی جیسے اس امت نے کیا۔ آپ ذرا اٹھا کر دیکھیں، اصول کافی پڑھنی شروع کریں یا بخاری شریف اٹھا کر پڑھنی شروع کریں، آپ دیکھیں گے آپ کو نبی کے شب و روز تک کے تذکرے مل جائیں گے۔ یہ تک مل جائے گا نبی دن میں کیسی دعائیں پڑھتے تھے، شام میں کون سی دعائیں پڑھتے تھے، رات کو عبادت کس شان سے کرتے تھے، نبی نے بدھ کے دن کیا کہا تھا، منگل کے روز کیا کہا تھا، پیر کے روز کیا فرمایا تھا، کس دن کون سے اعمال کرتے تھے۔ اتنی باریکیوں میں آپ چلے جائیں آپ کو ایک ایک بات مل جائے گی۔ ہاں یہ اور بات ہے مستند غیر مستند اسے ایک طرف رکھنے، یہ کام آپ کو 1.25 لاکھ میں سے کسی اور نبی کے متعلق نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ صاحبان مطالعہ بیٹھے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ اس امت نے حدیث کو محفوظ کیا۔ انہوں نے نبی کو جو کہتے سنا اسے محفوظ کر لیا، جو کرتے دیکھا اسے محفوظ کر لیا۔ اب اہل سنت کے پاس بھی مجموعے ہیں، اہل تشیع کے پاس بھی مجموعے ہیں، دونوں بتا سکتے ہیں ہمارا نبی کہتا کیا تھا، ہمارا نبی کرتا کیا تھا، نبی بیٹھتا کس شان سے تھا، نبی چلتا کس شان سے تھا، نبی کھاتے کس شان سے تھے، نبی بولتے کس شان سے تھے۔ ایک ایک شے کو محفوظ کر رکھا ہے، اور ایسے میں ان تمام چیزوں کو اب دیکھیے، ایک ایک لمحہ ایک ایک منظر محفوظ کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ جب کمپائل ہونا شروع ہوا نا تو اتنی حدیثیں اکٹھی ہوئیں، پھر اس امت نے ایک اور کارنامہ کیا۔ اس امت نے کہا کہ صاحب علوم حدیث بیانی بنائے جائیں۔ ایسے علوم اس امت نے خلق کیے جو کسی امت نے خلق نہیں کیے۔ تمہید ہے میری گفتگو کی، انشاءاللہ لطف آئے گا اگر پہنچا تو۔ کیا کیا؟ انہوں نے مختلف علوم بنائے جن علوم کے ذریعے پرکھا جائے کہ آیا جو کچھ مصطفیٰ کے نام سے آگے آیا ہے مصطفیٰ نے کہا بھی ہے کہ نہیں۔ توجہ ہے جی؟ یہ کام کسی اور امت نے نہیں کیا، اس امت نے علوم حدیث بیانی بنائے، علوم روایت بنائے، علوم درایت بنائے، علم رجال بنایا، علم الانساب بنایا۔ یہ سارے علوم کیوں بنائے؟ تاکہ پرکھیں کہ جو کلام مصطفیٰ کا کہہ کے آگے دیا جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ یہ اسی لیے علوم بنے۔ آپ نے کبھی سنا نصارہ میں ان علوم کا، یہود میں ان علوم کا؟ نہیں، یہ اس امت کا کارنامہ ہے۔ اس امت نے یہ سارے علوم اکٹھے کیے جس کی وجہ سے آج ہر کوئی جو کلام نبی کے عنوان سے ملے وہ ان کے اوپر پرکھ کے دیکھتا ہے کہ آیا سچا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ اب میں بڑی سادگی سے جملہ عرض کروں گا، اور آج کی مجلس میں تو میں نے بس آپ کے مزاج کو پرکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور اگر دنیا نے مصطفیٰ پر جھوٹ نہ بولے ہوتے
تو یہ علم بنانے کی ضرورت ہی کیوں آتی؟ توجہ ہے جی؟ بعض لوگ ناراضگی سے دیکھ رہے ہیں، ذکر اہل بیت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے، تھوڑا محبت سے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ توجہ فرمائیں حضور، ان علوم کا موجود ہونا، دیکھیں نا، علم کا جیسے ہی اس علم کا عنوان سامنے آئے، علم الانساب، نسبوں کا علم، علم رجال، بندوں کا علم، توجہ ہے جی؟ علم معنی و بیان، علم روایت، علم درایت، یہ علوم کس لیے بنے؟ ایک کول پہنچا ہے مصطفیٰ کا، اب کل عالم اسلام اسے سامنے رکھ کے دیکھ رہا ہے، کہا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے، شروع میں لکھ دیا حدیث رسول، مگر پہنچایا کس نے؟ یہ لکھنے والے تک کون لے کر آیا؟ پتہ چلا فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا۔ اب یہ جتنے فلاں اس محدث سے مصطفیٰ تک ہوں گے، علم رجال، علم الانساب، ان میں سے ایک ایک کو پرکھے گا، یہ جس نے سنایا ہے سچا بھی تھا کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ شریف بھی تھا کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ یہ نفیس الفطرت تھا یا خبیث الفطرت تھا؟ یہ بد عقیدہ تھا یا دیندار تھا؟ اسے بھولنے کی عادت تو نہیں تھی؟ توجہ ہے جی؟ یہ کہیں کوئی پروفیشنل جھوٹا تو نہیں تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ایک ایک شے کو پرکھا جائے گا۔ اچھا کمال یہ دیکھیے، عجیب بات ہے، آپ یہ علم الرجال، علم الانساب کی کتابیں اٹھائیں نا تو انسان کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایک شخص، وہ بیچارہ 1200 سال پہلے فوت ہو گیا، 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے فوت ہو گیا۔ آج مدرسے میں ایک طالب علم جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ علوم دینیہ کو پڑھے، وہ علم رجال کی کتاب ثواب سمجھ کے کھولتا ہے، آگے لکھا ہوتا ہے وہ جو فلاں بن فلاں تھا نا جھوٹا تھا، وہ جو فلاں بن فلاں تھا نا زانی تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، خدا کی قسم، ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے دیکھو مرے ہوں کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ میری قوم پہ ایک بڑا عامیانہ سا الزام ہے، وہ یہ کہ صاحب یہ مرے ہوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ حضور برائی تو زندگی بھی نہیں ہونی چاہیے، توجہ ہے جی؟ مگر مرے ہوں کی برائیاں کرنا بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بری بات ہے۔ مگر یہ سارا علم الرجال کیا ہے؟ یہ پورا علم الانساب مرے ہوں کی برائیاں ہی تو ہیں۔ صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں حضور، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ ساری مرے ہوں کی برائیاں تو ہیں۔ ایک بیچارہ 1300 سال پہلے دنیا چھوڑ گیا، آج مجھے کیا لگے؟ آج ثواب سمجھ کے سنایا جا رہا ہے، وہ جھوٹا تھا، وہ زانی تھا۔ حضور یہ مرے ہوں کی برائیاں کیوں جائز ہو گئیں؟ پتہ لگا صرف ایک جواز تھا، چونکہ اس سے رسول لینا ہے۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا اس کے کردار کو کھول کے دیکھنا ضروری ہے کہ خود کیسا تھا۔ پتہ چلا ویسے ماضی کے مرے ہوں کی برائیاں جائز نہیں ہوتی، مگر کوئی ان کے ذریعے نبی لے رہا ہونا تو پھر کردار کو کھول کے دیکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ میں پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، یہی تو ہمارا تقاضا ہے۔ حضور انصاف سے کام لیجئے، جس نبی کی ایک حدیث لینے سے پہلے بھی کردار اور شجرے دیکھنا لازمی ہے، اس نبی کا منبر دیتے ہوئے نہ حسب دیکھے گئے نہ نسب دیکھے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ
صلی علی محمد و آل محمد وعجل جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضور دیکھیے انصاف کا کوئی پیمانہ بھی تو ہونا چاہیے نا، جس نبی کا فقط ایک جملہ لینے کے لیے بھی کردار دیکھنے لازمی ہے، جس نبی کے چند الفاظ لینے کے لیے بھی حسب نسب دیکھنے لازمی ہے، آخر کوئی معیار ہونا چاہیے۔ صاحبان فہم بیٹھے، حضور یہ معیار کی پامالی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس حد تک جب تک معیار برباد نہ ہو ایک دم سے تباہی نہیں آتی، پہلے معیار کہیں نہ کہیں کھسک جاتے ہیں، جب معیار اصل معیار اپنی جگہ سے ہٹ جائے نا پھر عامیانہ پن آ جاتا، پھر عامیانہ پن جب آگے بڑھے نا تو سامنے یزید جیسے آ جاتے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ رسول کے حق میں زیادتی امت نے کی ہے تو یزید بھی تخت پہ بیٹھ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ آخر کردار پر کمپرومائز کیا گیا، یہی وجہ ہے جب مولائے مظلوم کربلا سے تقاضۂ بیعت ہوتا ہے امام نے اسے کسی اور شے سے نہیں جوڑا، کردار سے اپنے انکار کو جوڑ دی۔ جنہیں بات سمجھ آئی ہو، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اللہ اللہ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی امام نے کسی اور شے سے نہیں جوڑا ہے، امام نے فرمایا تقاضۂ بیعت یزید مجھ جیسا، کبھی اس جیسے کی۔ خدا کی قسم کائنات کا ہر کلام سجدہ ریز ہو جائے حسین ابن علی کے کلام کے سامنے۔ یعنی امام فرما سکتے تھے، دیکھیں امام نے کیا کیا، امام نے اپنا نام ہی نہیں لیا۔ انکار بیعت میں امام نے یہ نہیں کہا حسین بیعت نہیں کرتا، توجہ ہے جی، اور اس کا بھی نام نہیں لیا، توجہ ہے جی۔ کیا امام یہ نہیں فرما سکتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا؟ حضور انکار تو ہو جاتا، بات ایک نہ ہوتی۔ امام نے فرمایا مجھ جیسا، اب حسین فرما رہے ہیں مجھے بطور فرد نہیں بطور کردار دیکھنا ہے، اس جیسا، یعنی حسین بھی ایک کردار ہے، یزید بھی ایک کردار ہے۔ امام نے کربلا کے مقدمے میں ہی بات کو کرداروں سے جوڑ کر بتایا، خبردار کوئی خائن تفسیر کربلا میں خیانت کرے تو تسلیم نہ کرنا، یاد رکھو کربلا افراد کی جنگ کا نام نہیں، کربلا کردار کی جنگ کا نام ہے۔ توجہ ہے جی؟ کمال دیکھیے ذات گرامی حسین ابن علی کا، آپ نے فرمایا مجھ، اچھا یہ جملہ تو آپ نے سن لیا، اگلا جملہ صاحبان فہم سنیں گے بھی، اور اگر بات سمجھ میں آئی تو لطف بھی آئے گا، بالیدہ فکر ذہنوں کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امام اگر فرماتے نا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو ایک حسین کا انکار ہوتا، ایک یزید کا انکار ہوتا۔ توجہ ہے جی؟ پتہ لگتا ایک حسین نے ایک یزید کی بیعت کا، فرمایا مجھ جیسا، کبھی اس جیسے کی، امام نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کسی اور امام نے کبھی بیعت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ امام نے سبھی کا انکار اکٹھے کر دیا، جہاں حسین جیسے ہوں وہاں یزید جیسوں کی بیعت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ کی بڑی حسین سماعت ہیں، آپ نے اتنی محبت سے سنا ہے، تو اب اگلے جملے کا آپ حق رکھتے ہیں، اور اگر یہ سمجھ میں آئے میں آپ نے آخری دوست تک اس جملے پہ توجہ جاؤں گا۔ حضور تعجب کی بات ہے، امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا، اور یہ تاریخ کے الفاظ تمام مشترکہ تاریخ میں عرض کر رہا ہوں، میں کسی مخصوص فرقے کی تاریخ نہیں عرض کر رہا ہوں، عالم اسلام کی تاریخ کہتی ہے۔ امام نے یہ فرمایا تھا مثلی، مجھ جیسا۔ اب تعجب کی بات ہے، امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا، کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ امام فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ آپ کے اردو بازار میں مل جائے گی، تاریخ الخلفاء
حافظ جلال الدین سیوطی نے اس کے مقدمے میں تاریخ الخلفاء کے لکھا ہے حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی تھی. توجہ ہے جی. انہوں نے لکھا ہے یزید کی بیعت متفقہ علیہ بیعت تھی. متفقہ علیہ اس بات کو کہتے ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے. ایسے ہی ہے نا جی. تعجب کی بات ہے سب نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور حسین فرما رہے ہیں مجھ جیسا. توجہ فرما رہے ہیں جی. میں نے اس صاحب فہم مجمع کو اس اصحاب دانش سے صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ حضور معیار کسے کہتے ہیں. ساری امت کا ہاتھ ہے یزید کے ہاتھ میں. آج ایک اتنا بڑا محدث حافظ جلال الدین یہ حافظ قرآن کا نہیں ہے. یہ جو جلال الدین سیوطی ہے نا یہ سواد اعظم کے پاس صرف ایک ایسا حافظ ہے. یہ حافظ حدیث ہیں. حافظ حدیث اسے کہتے ہیں. سواد اعظم کا معیار یہ ہے 40 سے 80 ہزار حدیث جسے سلسلہ سند سمیت یاد ہو. توجہ ہے جی. حافظ جلال الدین سیوطی سے بڑھ کے کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی. وہ کہتا ہے پوری امت نے بیعت کر لی تھی یعنی سب نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور حسین فرما رہے ہیں مجھ جیسا. کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب پتہ چلا معیار پامال ہو تو کیا ہوتا ہے. جب معیار 11 ہجری میں پامال ہونا تو 61 ہجری میں پوری امت یزید ہو جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ہوتا ہے جب معیار پامال ہو جائے. مگر کمال دیکھیں فرزند رسول فرما رہے ہیں مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا ہے. تعجب کی بات ہے ہر کوئی اپنا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے رہا ہے. مگر آگے سے ایک عجیب بات ہے. جب آج کا محدث بتا رہا ہے دنیا والوں سنو سب نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا تھا. آپ کے خیال میں یزید کو نہیں پتا ہوگا یہ حسین چھوڑ سارے ہی میرے ہیں. توجہ ہے جی. حضور ایمان سے بتائیے اتنے مختصر مجمع کے اندر سارے مجھ سے اتفاق کریں ایک دوست نہیں بھی کرے گا نا میں کہوں گا کیا لگے. توجہ فرما رہے ہیں جی. دیکھیں نا ایک شخص ایک فرد بشر اگر نہیں بھی مان رہا تو کیا فرق پڑتا ہے. کیا اس سے کیا ہو جائے گا. اپنے گھر بیٹھے ہیں نہیں مانتے نہ مانے. مگر کمال دیکھیں ساری امت یزید کی بیعت کر رہی ہے. اس کی نگاہیں فقط حسین پہ ہیں. ہر کوئی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے رہا ہے. وہ صرف اس ہاتھ کے پیچھے ہے جو حسین سے وابستہ ہے. میں پوری توجہ سے آخری دوست تک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. اگر بات پہنچے تو حسینیوں اس پہ میرا ساتھ ضرور دے دینا. انشاءاللہ کل سے آگے بڑھنے کا وسیلہ ہو جائے گا. ہر کوئی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے رہا ہے. یزید فقط ایک ہاتھ کے پیچھے جا رہا ہے. ہر کوئی یزید کو ہاتھ دے رہا ہے وہ حسین کے پیچھے. سادگی سے جملہ عرض کروں گا حیف ہے ان سب کے بیعت کرنے پر جن کی بیعت یزید جیسے کو بھی مطمئن نہ کر سکی. اللہ یا اللہ جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. اب میں اس سے بڑھ کر اور کچھ عرض نہیں کر سکتا. کتنا عامیانہ کر لیا انہوں نے خود کو یزید جیسے کی بیعت کر کے اور یزید بھی مطمئن نہ ہوا. توجہ ہے جی. یہی وجہ ہے حضور فرق نہیں پڑتا شخصیت کی اہمیت ہونی چاہیے. یزید بھی جانتا تھا یہ جو میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے رہے ہیں نا ان کی اتنی اوقات ہے ان کے ہاتھ کی جتنے ان کی وجود کی اوقات ہے. اور وہ جو میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا نا وہ 1.25 لاکھ انبیاء کا ہاتھ ہے. اللہ توجہ ہے جی. فرق ہی نہیں پڑتا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. حضور کس نے بیعت کی یہ جن نے بیعت کی ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں. یہی وجہ ہے آپ نے سن رکھا ہوگا کسی نے علامہ مودودی سے پوچھا تھا مودودی صاحب جب سب
سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا سوال درست کر کے آؤ. سوال یہ بنتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی سب نے بیعت کیوں کر لی؟ اللہ 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 جزاک اللہ. پروردگار آپ کے ذوق سماعت کو پروردگار مزید اس میں برکت عطا فرمائے، آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. حضرات دیکھیے، میں تمام دوستان سے التماس کروں گا، آپ جانتے ہیں ایام عزا ہے اور ہر عزا خانہ آپ کا ہی عزا خانہ، ہر مجلس آپ ہی کی مجلس ہے، چاہے آپ کے علاقے میں ہے چاہے دنیا میں کہیں بھی ہے، اور مجھے آگے بھی پہنچنا ہے. آج میرا انتظامیہ سے وعدہ تھا 8:30 بیٹھنے کا، 9:30 چھوڑنے کا، مگر کل سے جو وعدہ ہے وہ 8:15 بجے کا ہے. انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے روزانہ 8:15 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اپنی آرائز کا آغاز کروں گا. 9:15 میرا چھوڑنا بڑا لازمی ہے کیونکہ مجھے آگے پہنچنا ہے، اور ہر مجلس آپ ہی کی مجلس ہے، ہر جگہ ذکر حسین ہی ہے، ہر جگہ آل محمدی کا ذکر ہے. آپ نے اس ذکر کو بھی اپنا ہی تصور کرنا ہے، لہٰذا آپ سے التماس ہوگی کل دوستان انشاءاللہ وقت پہ تشریف لائیں گے تو حضور معیار پامال نہیں ہونے چاہیے. اس امت نے معیار پامال کیے تو یہ نوبت آ گئی کہ فرزند رسول سے ایک مفسد و فاسق بیعت مانگ رہا. دیکھیں 1 محرم ہے، رونے کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں. ایک روایت سے میں 1 محرم کو آغاز کیا کرتا ہوں، میں نے صبح نکلسن روڈ پہ بھی کیا تھا، وہیں سے میں بات کا آغاز کروں گا. یہ میرے دل کے بڑی قریب ہے یہ جملہ. حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ گریے کا جناب زہرا سے تعلق کیا. میں جتنے بھی فضائل آپ کے سامنے پڑھ لوں نا، وہ جس بی بی کی رومال کو انتظار ہے نا، وہ فقط آنسو کا انتظار ہے. یقیناً بی بی فضائل پہ دعا دیتی ہوں گی، انتظار مصائب کا رہتا ہو. میں صرف اس پہ دلیل ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کمال ہے، عجب ہے. بچپن سے سنا میں نے بھی، آپ نے بھی. فرزند رسول جب آئے نا، رسول کے ہاتھوں پر حسین، نبی کی آنکھوں میں آنسو. جانتے ہیں نا جناب زہرا تڑپ گئی تھی اور رسول نے جواز بتایا تھا کہ میں کیوں گریا کر رہا ہوں. زہرا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر. زہرا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پہ کاٹا جائے گا. جناب زہرا نے تڑپ کے کہا بابا آپ کہاں ہوں گے؟ نہیں زہرا میں نہیں ہوں گا. اس کے بابا علی کہاں ہوں گے؟ نہیں بیٹا وہ بھی نہیں ہوں گے. اس کا بھیا حسن ہوگا؟ نہیں حسن بھی نہیں ہوگا. بابا میں ہوں گی؟ نہیں بیٹا آپ بھی. مجھے ایمان سے سارے عزادار دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دنیا کی کوئی ماں ہوتی وہ تڑپ کر کہتی بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ مگر اللہ ہی جانتا ہے زہرا کو گریا سے تعلق کیا ہے. تڑپ کے کہا بابا میرے حسین کو روئے گا. بابا میرے حسین کو روئے گا. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں پہ رحم کرے. مولا صادق نے سر سجدے میں رکھ کے ان آنسوؤں پہ دعا کیا. ان آنسوؤں کے لیے دعا مولا صادق نے سجدے میں کی. بس حضور جب میرے مولا سے بدبخت نے بیعت کا تقاضا کیا نا، حسین نے اسے تو جواب دے دیا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب فرزند رسول جب باہر آئے نا تو میرا مولا سیدھا گھر نہیں گئے، مولا سیدھا قبر رسول پر چلے گئے. روایتیں اکٹھی کریں نا تو اکٹھی ہوتے ہوتے روایتیں یہاں تک آتی ہیں ایک شب میں 6 مرتبہ قبر پہ نانا کی گئے ہیں، 3 مرتبہ ماں کی قبر میں. رسول کے بیٹے کا اتنا دل بے چین تھا نا، بار بار قبر پہ جاتے تھے، بار بار قبر پہ جاتے تھے. اور میں نے جو طالب علمانہ انداز میں منظر پڑھا ہے نا قبر رسول پہ مولا حسین کا، ایسا منظر بیان ہوا ہے جیسے کوئی ننھا بچہ ماں کے سینے سے نہیں لپٹا ہوتا، ایسے حسین رسول کی قبر سے لپٹ کر رو رہے.
اور رو رو کر کہہ رہے تھے نانا میں آپ کے دیار سے جانا نہیں چاہتا، نانا آپ کی امت مجھے آپ کے پاس رہنے نہیں دیتی۔ فرزند رسول رو کے کہتے نانا میں چاہتا ہوں قبر پھٹے، حسین بیچ میں سما جائے۔ مگر مشیت کے تقاضے کچھ اور تھے۔ میرے مولا واپس آئے ہیں، تیاری ہوئی ہے۔ حضور تیاری، وقت مختصر ہے، میں آپ کی زحمت جلد تمام کر دوں گا۔ اب جو تیاری ہو رہی ہے نا، اب خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ آل محمد کی ہر بیٹی کا مقدر بدقسمتی ٹھہرا، پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ دو ننھی شہزادیوں میں سے کون سی زیادہ مظلوم ٹھہرتی ہے۔ ایک کا نام ہے سغرا، ایک کا نام ہے سکینہ۔ میں ایک جملے میں دونوں کی مظلومیت کا فرق بتا دوں۔ سکینہ اس مظلومہ کو کہتے ہیں جس کا ایک ایک کر کے چلا گیا، اور سغرا اس مظلومہ کو کہتے ہیں جس کے سارے ہی ایک ساتھ ہی چلے گئے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مظلوم کون ہے۔ وہ جو مدینے کی خاک پہ تڑپتی رہی، یا وہ جو شام کے ہر موڑ پہ مدینے کی طرف رخ کر کے گال پہ ہاتھ رکھ کے کہتی رہی سغرا اچھا ہوا تم ساتھ نہ۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان دونوں میں سے زیادہ مظلوم کون سی بچی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں آخری منظر بس بیان کر دوں گا۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنی مشکل لگی ہوگی تیاری میں، کتنی دیر لگی ہوگی تیاری میں۔ اب ایک ایک جدا ہو رہا، ایک ایک جدا ہو رہا ہے، اور حضور یہ نوبت تک آئی کہ قافلہ چل پڑا ہے۔ قافلہ چلتا ہے، مگر ایک مرتبہ وہ غازی عباس جو قافلے کے چوگرد ایک ایک منظر پہ نگاہ رکھتے ہیں، تڑپ کے کہتے ہیں آقا رک جائیے، پیچھے سے کوئی ننھا سا قافلہ آ رہا۔ مظلوم نے رخ دیا قافلہ، پلٹے دیکھا کنیزوں کے جھرمٹ میں سغرا آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ عجیب منظر بنتا، سغرا کا آنا تھا، وہ بیبیاں جو اللہ جانے کتنی مشکل سے سوار ہوئی تھی پھر سے زمین پر آ، ایک ایک بی بی سے دوبارہ جدا ہونا شروع ہوا۔ ایک کام کیا سغرا نے، ایک مرتبہ رباب کی گود سے اصغر کو اپنی گود میں لے، اصغر کو اپنی گود میں لے کر ایسے اپنے سے چمٹایا۔ اب ہر کوئی اصغر مانگتا ہے، اصغر جاتا نہیں ہے۔ ہر کسی نے کوشش کی اصغر گود سے آ جائے سغرا کی، نہیں اصغر چھوڑتا ہے۔ حتیٰ مظلوم کربلا آگے آتے ہیں۔ جیسی مظلوم کربلا آگے آئے نا، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے مظلوم کربلا نے جھک کے اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ جیسے ہی جملہ تمام ہوا نا، وہ اصغر جو سکینہ کے پاس نہیں گیا، وہ اصغر جو رباب کے پاس نہیں گیا، وہ اصغر لپک کے آیا حسین کی گود میں۔ نہیں تاریخ نے لکھا، تاریخ میں نہیں لکھا مظلوم نے کہا کیا تھا، علماء نے اپنے اندازے بتائے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس وقت پتہ نہیں چلا، مگر شہادت اصغر پہ جا کر کھلا۔ مظلوم نے یہی کہا ہوگا اصغر بس ایک بات بتا دے میرے لال، اگر تو مدینے میں رہ گیا تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ اصغر تیرے حصے کا تیر کون کھائے؟ اصغر لپک کے مظلوم کی گود میں آ گیا۔ حضور آخری استغاثہ جناب سغرا کا، جب جناب سغرا مایوس ہو گئی نا، کوئی چارہ نہیں رہتا، تو جناب اکبر سے صرف ایک جملہ کہا اکبر ایک بات ضرور بھیا جا کر بابا سے کہنا، بابا سے ایک بات ضرور کہنا، پوچھنا بابا آپ کی بہنیں تو ساتھ جا رہی ہیں، بابا آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، خطرہ ہے، مشکل ہے، صحرا ہے، سفر ہے، مگر آپ کی بہنیں ساتھ جا رہی، بابا میری بہن کیوں مدینے میں رہ رہی ہے؟ حضور اکبر نے آ کر مظلوم سے کہا، میں پھر عرض کروں گا، علماء نے قطعاً کوئی جملہ نہیں لکھا کہ مولائے مظلوم کربلا نے اکبر کو کیا جواب دیا ہے، یہ تاریخ کی کسی روایت میں نہیں ہے، مگر کچھ ایسا کہا ضرور ہے کہ اکبر نے سغرا کا دامن چھوڑ دیا، اکبر جا کر سوار ہو گیا۔ کہیں تاریخ میں جملہ نہیں آتا، مگر علماء مقتل نے لکھا ہے، یقیناً ایک بات ہی سمجھ میں آتی ہے، مظلوم نے یہی کہا ہوگا اکبر تیری بہن کا چہرہ میری ماں زہرا کے چہرہ،
اکبر صغرا کا چہرہ زہرا کے چہرہ. اکبر میں نہیں چاہتا میری ماں کی چہرے والی بیٹی شام کی سڑکوں پہ تازیانے کھائے حسین کو گواہ. ماتم حسین